6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کا مین پوائنٹ یہ تھا کہ اگلے 10 سال تک کوئی جنگ نہ ہوگی۔ اس تحریری معاہدے کی ایک شک یہ بھی تھی کہ اس آس پاس کے دیگر قبیلوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چاہیں تو قریش کا ساتھ دیں اور اگر چاہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو جائیں، اور جو قبیلہ جس کے ساتھ شامل ہو جائے گا وہ اسی کا ایک حصہ سمجھا جائے گا، اس کے اوپر حملہ یا زیادتی خود اس فریق پر حملہ یا زیادتی سمجھا جائے گا۔ مکہ میں 2 قبیلے، ایک بنو خزاعہ اور دوسرا بنو بکر، یہ ایسے قبیلے تھے کہ جن میں زمانہ جاہلیت سے سخت دشمنی چلی آ رہی تھی، تو معاہدے کی اس شک کے تحت بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور بنو بکر قریش کے عہد میں شامل ہو گئے۔ اس طرح دونوں قبیلے ایک دوسرے سے بے خوف اور مطمئن ہو گئے۔ چنانچہ 2 سال تک کوئی جنگ نہ ہوئی اور کوئی کسی پر زیادتی نہ ہوئی۔ بنو بکر نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ایک خفیہ سازش کی کہ بنو خزاعہ سے پرانا بدلہ چکا لے۔ چنانچہ شعبان المعظم 8 ہجری میں رات کے اندھیرے میں انہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور ان کے بہت سے آدمی مارے گئے، اور اس حملے میں قریش نے بنو بکر کا مکمل طور پر ساتھ دیا، ہتھیار بھی دیے اور لڑنے کے لیے آدمی بھی دیے۔ بنو خزاعہ نے بھاگ کر حرم میں پناہ لی مگر ان کو وہاں بھی قتل کرنے سے باز نہ آئے۔ یہ واقعہ اس بات پر گواہ ہے کہ قریش مکہ نے حدیبیہ والا معاہدہ خود ہی توڑ دیا۔ چنانچہ بنو خزاعہ کا ایک آدمی عمر بن سالم خزاعی 40 آدمیوں کا وفد لے کر یہ سارا واقعہ سنانے اور حمایت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ عمر بن سالم نے کھڑے ہو کر سارے مجمع کے سامنے اپنی دکھ بھری داستان سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیلات سن کر ان کی مدد کا وعدہ فرمایا اور یہ وفد واپس چلا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے پاس ایک قاصد بھیجا اور قریش کو یہ پیغام پہنچایا کہ 3 شرائط میں سے ایک شرط کو مان لیں۔ نمبر 1، بنو خزاعہ کے مقتولین کی دیت دی جائے۔ نمبر 2، تم قریش مکہ بنو بکر سے اپنا معاہدہ ختم کر دو۔ نمبر 3، معاہدہ حدیبیہ کے فسخ کا اعلان کر دو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد جب مکہ مکرمہ پہنچا تو قریش نے جوش میں آ کر تیسری شرط پر زور کرتے ہوئے معاہدہ حدیبیہ کے فسخ کا اعلان کر دیا اور قاصد واپس آ گیا، لیکن جلد ہی قریش کی عقل ٹھکانے آئی کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً ابو سفیان کو معاہدے کی تجدید اور معاہدے کی مدت بڑھانے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ چنانچہ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مدعا بیان کیا کہ میں معاہدے کی تجدید اور صلح کی مدت بڑھانے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی فرمایا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی ہر قسم کی مدد سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر سفارش طلب کی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن کی بھی منت سماجت کرتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اب ہماری تو مجال نہیں کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہہ سکیں، لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ منت سماجت اور لجاجت کرنے لگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹالنے کے لیے کہا کہ مسجد نبوی میں جا کر پکار دے کہ میں معاہدہ حدیبیہ کی تجدید اور صلح کی مدت بڑھانے کے لیے آیا ہوں اور پھر اپنے شہر واپس چلا جا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور مکہ واپس چلا گیا۔ ابو سفیان کی واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ خفیہ طور پر تیاری کرے اور جنگی ساز و سامان تیار کر لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خصوصی تاکید فرمائی کہ یہ سارے کا سارا پلان راز میں رکھا جائے اور کسی طرح سے بھی یہ راز فاش نہ ہو۔ چنانچہ 10 رمضان 8 ہجری عصر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ اکرام کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آتے ہوئے دیکھا، لہٰذا وہ بھی جہاد کی غرض سے اس لشکر اسلام میں شریک ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہو لیے۔ ابوا کے مقام پر ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن امیہ اسلام قبول کرنے کی غرض سے مکہ سے مدینہ آتے ہوئے ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اور کرم فرما کر ان کے پچھلے جرائم کو معاف کرتے ہوئے ان کے اسلام کو قبول فرما لیا اور وہ بھی لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ چنانچہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام کے تمام لوگ اپنے اپنے خیموں کے سامنے آگ جلا لیں۔ خدا کی قدرت کے اندھیرے میں ابو سفیان اور اس کے چند ساتھی حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکلے۔ کئی میلوں تک پھیلی ہوئی آگ دیکھ کر وہ انتہائی خوف زدہ ہو گئے کہ یہ تو بہت بڑا لشکر ہمارے اوپر چڑھ رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پہچان کر پکڑ لیا اور اسے اسلامی لشکر کی یہ شان و شوکت دکھاتے ہوئے اسلام کی دعوت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہایت شفقت اور رحمت سے اسلام کی دعوت دی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت اور شفقت اور محبت اور صلہ رحمی کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک اعزاز دیتے ہوئے اعلان فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن ہے، یعنی اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں سب آدمی کس طرح سما سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مسجد بھی چھوٹی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے اسے بھی امن ہے۔ چنانچہ کافی سفر طے کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ مکہ میں داخل ہوتے ہی آپ سب سے پہلے اپنی چچا زاد بہن ام ہانی بن ابی طالب کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں غسل فرما کر 8 رکعت نماز شکرانہ ادا فرمائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کو لے کر مسجد حرام میں تشریف لائے اور آگے بڑھ کر حجر اسود کا بوسہ لیا اور اس کے بعد بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ بیت اللہ کے صحن میں اور اس کی چھت پر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی۔ آپ اس کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے اور کہتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل تو یقیناً مٹنے والی چیز ہے۔ خدا کی قدرت کہ آپ اس چھڑی سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے وہ اوندے منہ نیچے گر کر چور ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی منگوائی اور بیت اللہ کا دروازہ کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ مشرکین نے اس کے اندر بھی بت رکھے ہوئے ہیں اور اس کی دیواروں پر بزرگوں کی تصویریں بنائی ہوئی ہیں۔ ان میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویریں بھی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو ہٹایا اور پھر آب زمزم منگوایا اور ان تصویروں کو دھو کر مٹا دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر جیسے ہی بیت اللہ سے باہر آئے تو مسجد حرام لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک لمبا خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے سوال کیا کہ اے گروہ قریش، اے قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ یہ سوال سن کر اہل مکہ کے ظلم و ستم ان کی آنکھوں میں گھومنے لگے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ساتھ 13 سال تک کیا سلوک کیا، کس طرح انہیں شعب ابن ابی طالب کے اندر قید رکھا، پھر کس طرح ان کے قتل کے منصوبے بنائے اور انہیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، پھر ہجرت کے بعد بھی چین نہ لینے دیا، مدینہ جا کر ان سے کس طرح جنگیں لڑی۔ آج مکہ فتح ہو چکا ہے اور سارا کا سارا اختیار ان کے ہاتھ میں ہے۔ چاہیں تو ہمیں قتل کر دیں اور ہماری عورتوں کو غلام بنا لیں، اور چاہیں تو ہمیں غلام بنا کر بیچ ڈالیں، اور چاہیں تو ہمیں ملک بدر کر دیں۔ ہمارے جرموں کے مقابلے میں جو سزا بھی تجویز کی جائے وہ جائز اور حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قریش آپ کی رافت اور رحمت اور نرم دلی سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس سے پہلے بھی اس کے کئی مناظر دیکھ چکے تھے۔ مجمع میں سے ایک طرف سے آواز آئی کہ آپ ہمارے ایک مہربان بھائی ہیں اور ہمارے مہربان بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے مہربانی کی ہی توقع رکھتے ہیں۔ ایک طرف سے آواز آئی ہمارے ساتھ وہ سلوک کرنا جو آپ کی شخصیت کے شایان شان ہو، اور وہ سلوک نہ کرنا جس کے ہم لائق ہیں۔ ایک کونے سے آواز آئی اللہ کی قسم بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اوپر فضیلت بخشی اور ہم اپنی غلطی اور خطا کا اعتراف کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے اور آپ کے دل میں رافت اور رحمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے وہ جملہ بولا جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یوسف کے بھائیوں نے بولا تھا تو بھلا پھر میں یوسف کا کردار کیوں نہ ادا کروں؟ بس میں بھی آج تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا کہ تم پر آج کوئی عتاب اور کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب میری طرف سے آزاد ہو۔ اس اعلان سے قریش مکہ کے دل جذبہ شکر سے لبریز ہو گئے اور اسلام کی حقانیت اور سچائی ان کے دلوں میں گھر کر گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور دیر تک بیت اللہ کی طرف رخ فرما کر دعا اور حمد و ثنا میں مشغول رہے۔ دعا سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھ گئے اور لوگ دھڑا دھڑ آ کر اسلام قبول کرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے لگے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 شوال 8 ہجری کو غزوہ حنین اور اوطاس اور طائف کے لیے روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح بھی عطا فرمائی اور مال غنیمت بھی کثرت سے عطا فرمایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرانہ کے مقام پر مال غنیمت تقسیم فرمایا اور وہیں سے عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور عمرہ ادا کیا اور حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا والی مقرر فرمایا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن مقرر فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل کو تعلیم دین کے لیے چھوڑا اور ذوالقعدہ کے آخری ہفتے میں مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ ناظرین، یہ تھا فتح مکہ کا مکمل تفصیلی واقعہ جو ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر کا انجام کامیابی ہے۔ معافی سب سے بڑی طاقت ہے اور اللہ پر یقین کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ آج بھی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں تو ہماری زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔